ہمارا آج کا موضوع کرونا وائرس ہے، جو آج کل ہر ایک کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہمیں دو موضوعات پہ ڈسکس کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا جائے، اور جب تک ماحول میں یہ فضا قائم ہے تو اس سچویشن میں ہم کس طرح اس کے ڈر، خوف، فیئر، فوبیا سے محفوظ رہیں، خود بھی اور اپنے آس پاس کے احباب کو بھی۔ اور جتنا ہم ڈر، خوف، فیئر اور فوبیا سے محفوظ رہیں گے، اتنا زیادہ ہماری انرجی، قوت مدافعت، امیون سسٹم کنٹرول بہتر اور اچھا کام کرے گا۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو علامات آ رہی ہیں اس کی روشنی میں ہی ہم بات کر سکتے ہیں، جو ریسرچ چھپ رہی ہے۔ دیکھیں، ہومیوپیتھی میں سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر مریض سامنے ہے، یعنی اس کی ساری علامات موجود ہیں، تب ہم اس کو کچھ تجویز کر سکتے ہیں۔ ادروائز مریض کے بغیر صرف چند باتوں پہ کچھ تجویز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر مریض کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کی اپنی سچویشن ہوتی ہے، اپنی اس کی مدافعت ہوتی ہے، اس کی روشنی میں پوٹینسی دوا سلیکٹ ہوتی ہے۔ مگر ان حالات میں جب ہر کوئی اس سے متاثر ہے، اس ماحول میں جب ہر کوئی اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے، تو ہومیوپیتھی ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھی کے جاننے والے، دلچسپی رکھنے والے اکثر پوچھتے ہیں، ایون اب میڈیکل ڈاکٹرز اور ان کی فیملیز بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا کچھ موجود ہے جس سے ان حالات میں ہم استفادہ کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ان حالات میں جب ڈر، خوف اور پریشانی کی فضا ہے، اس میں دو میڈیسنز بہت زیادہ مفید ہیں۔ یہ کرونا وائرس کے لیے نہیں ہے، کسی بھی انسان کو جب ڈر، خوف، پریشانی بہت بادر کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ ہر وقت اسی ماحول میں ہے، انہی سوچوں میں ہے، تو اس میں دو میڈیسنز بہت اہم ہیں۔ ایک ہے کارسینوسن اور دوسری ہے آرسنک البم۔ ہیلتھ انگزائٹی، جراثیم لگنے کا ڈر، وائرس لگنے کا ڈر، خوف، یہ اگر بہت زیادہ واضح ہو، ان میں سے کوئی بھی دوا مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ کارسینوسن بہت بڑی اور اچھی دوا ہے، اس کی 200 میں ایک دفعہ لے لینا کافی ہے۔ البتہ آرسنک البم اگر لینی ہو تو وہ ہفتے میں 3-4 دفعہ ضرور لینی چاہیے 200 میں، اور آدھا گھنٹہ پہلے کچھ نہ کھایا جائے، آدھا گھنٹہ بعد کچھ نہ کھایا جائے۔ خدا نہ کرے اگر یہ کسی کو اثر انداز ہو جائے، بیمار ہو جائے انسان، کرونا وائرس سے افیکٹو ہو جائے، تو پھر اس آدمی کے لیے جو علامات آج کل میسر ہیں اس کی روشنی میں دو میڈیسنز بہت اہم ہیں۔ ایک تو وہی آرسنک البم، دوسری میڈیسن ہے برائیونیا۔ آرسنک البم کا پیشنٹ عام طور پر ہیلتھ انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، ویسے بھی عام حالات میں بھی اس کو تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہوتی ہے مگر بار بار پیتا ہے۔ اس کو ڈر، خوف، فوبیاز، انگزائٹی بہت ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کو خود یا اس کی فیملی میں بھی سانس کی تکالیف پہلے ہوتی ہیں، گلا خراب ہونا، نزلہ زکام ہونا عام طور پر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ فیئر آف ڈیتھ بھی اس آدمی کو عام طور پر عام زندگی میں بھی کافی ہوتا ہے۔ فاسٹیڈیس ہونا، صاف ستھرا، نیٹ کلین، ہر چیز ٹائم پہ کرنے کی کوشش اور پرفیکشنسٹ ہونا اس مریض کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے، جن کا ایسے آدمی ہوں، خدا نخواستہ خاتون ہوں یا بچہ ہو، اس کے لیے آرسنک البم میڈیسن ہوگی اگر خدا نہ کرے کرونا وائرس کا اثر کسی انسان کے اوپر ہو جائے۔ تو دوسری میڈیسن جو بہت اہم ان علامات میں ہے وہ ہے برائیونیا البا۔ اس کی علامات عام طور پر یہ ہیں کہ خشک ہوتا ہے انسان، اوورآل بھی، اندر سے بھی، باہر سے خشکی کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، کھانسی بھی خشک ہوتی ہے، مزاج بھی خشک ہوتا ہے، بندہ پڑے رہنا چاہتا ہے، آرام سکون سے ہلنا جلنا بھی نہیں چاہتا، سستی کافی واضح ہوتی ہے۔ عام طور پر سردی بھی ہوتی ہے، پانی واضح پیاس ہوتی ہے اچھی خاصی، خشک کھانسی سے سر تکلیف بھی ہوتی ہے، پین بھی ہوتی ہے، بندہ بولنا نہیں چاہتا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ دو دوائیاں جو علامات میں نے بیان کی ہیں، خدا نخواستہ کسی پہ اثر ہو جائے تو
बिलअमूम ये 2 दवाइयाँ बहुत अहम हैं और इनमें से अलहदगी कर ली जाए कि कौन सी दवाई किसके लिए ज़्यादा मुफीद है। एक और मेडिसिन चिलिडोनियम के नाम से है जो मदर टिंक्चर में देना मुफीद है। उसके आमतौर पर 20 कतरे ताज़ा गर्म पानी में, सादा पानी में देना दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से मुफीद साबित हो सकते हैं। देने का तरीका ये होगा, आर्सेनिक एल्बम है तो शिद्दत ज़्यादा है तो जितनी जितनी शिद्दत होती है तकलीफ़ की उतनी दफ़ा देते हैं। दिन में 5 6 7 दफ़ा भी दी जा सकती है। शिद्दत कम हो जाए तो वक्फ़ा बढ़ा दिया जाता है। और जो मेडिसिन ब्रायोनिया है वो भी 200, अगर शिद्दत ज़्यादा हो तो बार बार दी जाए, अगर शिद्दत कम हो तो वक्फ़ा दवाई का बढ़ा दिया जा सकता है। चिलिडोनियम मदर टिंक्चर में उसके ड्रॉप्स 20 प्लस माइनस, ख़ास तौर पर सर्दी भी अगर हो इंसान को वाज़े लगे तो वो इस्तेमाल कराई जा सकती है। ये एक असूली हिदायत है, लेकिन असल तरीका यही है कि हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल्स या जहाँ इसके सेंटर्स कायम हों वहाँ फ़ौरन जाना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर्स की मशवरे और रहनुमाई में हमें अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। और होम्योपैथिक दवा कोई भी हो उसके मुतल्लिक आप अपने करीबी डॉक्टर से अगर मिल के मशवरा कर लें तो वो ज़्यादा मुफीद है। महज एहतियात के लिए और इल्म के लिए और डॉक्टर्स की रहनुमाई के लिए ये वीडियो जो है हमने बनाई है। थैंक यू वेरी मच।